پوری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے۔ سر ہمارا پہلا سوال عہد ارض کے بارے میں ہے، جو سورہ اعراف میں آیات ہیں 172 سے 173 تک۔ تو اس میں پہلی جو آیت ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر عہد ارض ہمارے ذہنوں سے مٹا دیا گیا ہے تو اس بنیاد پر آخرت میں سوال کیوں ہوگا؟ اس کے علاوہ جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ تم کوئی عذر نہیں دے سکتے ہو چونکہ تمہارے پاس رسول بھیجے گئے ہیں۔ پر جن لوگوں کے پاس کوئی رسول یا ہدایت نہیں پہنچی تو وہ کیسے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر اس کو بنیاد سے سمجھاتے ہیں پلیز۔ انسان کو جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اس میں پہلا الہام فطرت ہے، یعنی مجھے جب میرے پروردگار نے انسان کی حیثیت سے وجود بخشا ہے تو کیا میں جانوروں کی طرح ایک جانور ہوں؟ مجھے کیا صرف جبلی شعور دیا گیا ہے جس سے میں کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اپنی تسکین کر لیتا ہوں، جس طرح کہ ہم عام طور پہ جانوروں کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں کے مقابل میں اپنے بعض غیر معمولی امتیازات رکھتا ہے۔ وہ غیر معمولی امتیازات ہی میری فطرت ہے، یہ فطرت میرے اندر الہام ہوئی ہے، یعنی جب مجھے بنایا گیا ہے تو میرے اندر کچھ چیزیں ڈال دی گئی ہیں۔ اس ڈال دینے کو، اس اندر رکھ دینے کو، اس مضمر کر دینے کو عربی زبان میں الہام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میری فطرت میں کیا چیزیں رکھی گئی ہیں؟ میری اپنی ذات کا شعور ہے، مجھے عقل عطا کی گئی ہے، میں اس عقل کی مدد سے نفس اور مادہ دونوں کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہوں۔ یہ کس طرح ہوتا ہے وہ اس وقت میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، لیکن ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے۔ میرے اندر جو سمجھنے کی، چیزوں کا ادراک کر لینے کی، اس ادراک کو علم بنا دینے کی صلاحیت ہے، وہی اصل میں مجھے تمام جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے۔ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ چیز مورلی اچھی ہے یا مورلی بری ہے، یعنی میں اخلاقی حکم لگاتا ہوں۔ اسی طرح سے مجھے حصے جمالیات دی گئی ہے، یعنی میں جیسے ہی شعور کے قریب پہنچتا ہوں تو میں چیزوں کے بارے میں خوبصورت اور بدصورت کا حکم لگانا شروع کر دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی دیکھیے تو اس کے اندر سے یہ عقل کس طرح نمودار ہوتی ہے، حادثہ اخلاقی کسی طریقے سے اپنے وجود کا احساس دلانے لگ جاتا ہے، حصے جمالیات کس طریقے سے ہمارے بعض اوقات مقابل میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان ہے۔ اس انسان کی فطرت میں جو چیزیں الہام کی گئی ہیں، میں نے اس میں پہلی چیز کے بارے میں بتایا، وہ میری اپنی ذات کا شعور ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ میں صرف اس گھاس کو جانتا ہوں جس کو چر کر میں ایک جانور کی طرح اپنا پیٹ بھر لوں گا، یا اس پھل کو جانتا ہوں جس کو کھا کر میں اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں۔ میرا یہ اپنے آپ کو جاننا میری معرفت میرے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس معرفت کا لازمی نتیجہ ایک معبود کی احتیاج ہے، یعنی مجھے میرے خالق کا پتہ چلنا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے یہ وجود کس نے بخشا ہے، میرے اندر یہ علم کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، میں یہ حادثہ اخلاقی کہاں سے اخذ کر کے لے آیا ہوں،
مجھے یہ حصے جمالیات کہاں سے عطا ہوئی؟ یہ جو میری اپنی ذات کی معرفت ہے، یہ اصل میں میرے اندر یہ سوالات پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے جواب کی طرف مجھے متوجہ کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اپنے خالق کو جان نہ سکوں کہ وہ کون ہے، لیکن ایک خالق ہے اس کا اجمالی احساس پیدا کر لیتا ہوں۔ یہ میں اپنی فطرت میں لے کے آیا ہوں۔ دوسرے میں اخلاقی شعور لے کے آیا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں مل کے اس دین اور اس ہدایت کی بنیاد بن جاتی ہیں جس پر مجھ سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت، پیغمبری، پیغمبروں کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت اللہ تعالیٰ کا احسان مزید ہے۔ یعنی اس نے اپنے بندوں کا امتحان کرنے کے لیے اجمال پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہلے دن ہی سے اس ہدایت کے بارے میں انہیں متنبع بھی کیا۔ جو سوال پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب بھی دیا، اپنا تعارف بھی کرایا، اور یہ بات بھی بتائی کہ میری بارگاہ میں جب تم آؤ گے اور میں تم سے سوال جواب کروں گا تو وہ سوال جواب کس چیز کے بارے میں ہوں گے، یعنی تمہیں دنیا میں کیا کر کے آنا ہے جو تمہاری کامیابی اور تمہاری فلاح کی ضمانت بنے گا۔ یہ پوری اسکیم ہے۔ اس وجہ سے سورہ اعراف کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر ایک خالق کی طلب یہ ہم نے رکھ دی ہے۔ اس کا تعارف کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کے لیے یہ ضرورت ہے کہ کوئی پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ اختیار کرے اور خود تعارف کرائے۔ تم ان چیزوں کو تو خود نہیں اخذ کر سکتے، لیکن خالق کی ضرورت، خالق کا شعور، خالق کو ماننے کی طلب اور اس کے لیے شدید احتیاج، شدید ضرورت، یہ تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اصل میں یہ رکھنے کا عمل ہے جس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری اصل شخصیت کو ذات باری سے مکالمے کا شرف حاصل ہوا، اور اس طرح سے اس شعور کو تمہیں ودیت کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ واقعہ یاد دلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کی یاد اس لیے محو کر دی گئی ہے کہ اگر وہ یاد باقی رہتی تو پھر علم و عقل کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر تو ایک چیز مشاہدے میں آ گئی، ہر انسان اس کو مانتا، جانور بھی مانتے، پھر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ علم و عقل کے امتحان میں انسان کو ڈالا ہے تو اس کی یاد محو کر دی گئی، لیکن یاد صرف واقعے کی محو ہوئی ہے، وہ حقیقت ہمارے اندر ڈال دی گئی، اور وہی حقیقت ہے جو پہلے خود اپنے وجود کی معرفت پر متنبع کرتی ہے، پھر اس کے بارے میں یہ سوال پیدا کرتی ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، پھر اس کا ایک اجمالی سا جواب انسان کو دے دیتی ہے۔ وہ اجمالی جواب ہے جو اگر آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیں تو وہ پیغمبروں سے بالکل بے نیاز یہی جواب آپ کو دے رہا ہے۔ وہ جواب کتنا مبہم ہے، اس میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جن کی تصحیح ہونی چاہیے، وہ الگ بحث ہے، لیکن انسان نے اپنے طور پر بھی اس سوال کا جواب دینا چاہا ہے۔ فلسفے میں ایک لمبے عرصے تک بڑے فلسفیوں نے وجود کی بحث کی ہے، یہ کیا ہے، کیا اس میں وحدت ہے، کیا اس میں کثرت ہے، اس میں اصل کیا ہے، اور پھر بالعموم وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ایک اس سے ماورا حقیقت ہے جو اس میں کام کر رہی ہے۔ وہ ہے کیا، وہ کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ چیزیں الگ ہیں۔ چنانچہ کبھی وہ اس کو محرک اول کہتے ہیں، کبھی اس کو وہ علت اولا کہتے ہیں، کبھی کسی اور چیز سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے پھر آخری زمانوں میں آ کر ہیگل وغیرہ نے اس کو روح جہاں یا عالمی اسپرٹ سے تعبیر کیا۔ تو تعبیرات بدلتی رہتی ہیں، لیکن انسان اس کائنات کے بارے میں جب شعور کی آنکھ کھول کر غور کرتا ہے تو وہ اس سارے عمل سے گزر جاتا ہے۔
تو یہ ہے اصل بات جو قرآن نے وہاں بتائی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ہدایت سے بہرہ یاب نہیں کیا، یعنی پیغمبروں کی ہدایت یا تو فراموش ہو گئی، ان کے آباء نے اس کو آگے منتقل نہیں کیا، یا اس وقت کسی پیغمبر کی ہدایت ان کو نہیں پہنچی، وہ اسی الہام کی بنیاد پر جواب دہ ہیں، اور اتنے ہی جواب دہ ہیں جتنا شعور اس سے حاصل ہوتا ہے. اس سے آگے کوئی سوال ان سے نہیں ہوگا. جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی تاکید بھی کرتے ہیں، اس سے متعلق چیزوں کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں. اس وقت آدمی پھر اس پوری ہدایت کو ماننے کا بھی مکلف ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جواب دہ بھی ہو جاتا ہے. تو انسان میں وہ سوالات اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ لازم ہے کہ وہ ان سوالات کی جستجو میں یا ان کی تلاش میں نکلے گا ہی نکلے گا اور وہ حق تک پہنچے گا؟ ایسا بھی تو دیکھنے میں آیا نا کہ لوگ ان سوالوں کے جواب کے تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے ان کو صحیح جواب ملے. دوسری آپ نے بات کی کہ خالق کی طلب اس کے انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، تو پھر آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے اپوزٹ ایک عقیدہ یا ایک سوچ بہت بڑھ رہی ہے آج کل، جس کو ہم ملحدانہ عقیدہ کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر کس طرح سے ہے؟ انسان چونکہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماحول میں پیدا ہوتا ہے، وہاں اسے ان سوالوں کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیا جاتا ہے. وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اسے کچھ نہ کچھ جواب مل جاتا ہے. یہ جواب ہے جو بعض اوقات اس کو ایک وقتی نوعیت کا اطمینان بھی دے دیتا ہے. چنانچہ وہ تلاش میں نہیں نکلتا. اگر یہ جواب نہ ملے تو انسان کے اندر ہوا اور پانی سے زیادہ اس کی طلب ہے. وہ جاننا چاہتا ہے، وہ پہلے سے موجود کسی جواب کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر خیال کرتا ہے کہ میرے آبا نے یہ جواب دیا ہے، میرے بڑوں نے مجھے یہ بتایا ہے، میرے اساتذہ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، یہ درست ہی ہوگی. یہ چیز اس کو طلب سے بعض اوقات روک دیتی ہے، ورنہ فطری طلب ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو گدلا پانی مل گیا، اس سے پیاس کسی حد تک بجھ گئی، آپ مطمئن ہو گئے. لیکن پانی کی طلب یا پانی کے لیے جو پیاس ہم محسوس کرتے ہیں، وہ اتنی شدت سے ہمارے اندر رکھی گئی ہے کہ اگر وہ کہیں نہ ملے تو ہم دنیا جہان کو چھان مارے گے. اور جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈیں گے، اگرچہ اس وقت ہم یہ بھی نہ بتا سکیں کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کی تلاش کریں گے. تو جس طرح جبلی تقاضے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ پینے کا بندوبست کرے، کچھ کھانے کا بندوبست کرے، اسی طرح جنسی تسکین غیر معمولی دائیا اور ہیجان پیدا کر دیتی ہے. ایسے ہی سچائی کی، ہدایت کی طلب بھی ہے. تو یہ طلب ہے جو انسان کو پھر سرگرداں رکھتی ہے. رہی یہ بات کہ اس زمانے میں تو بہت سے لوگ الحاد کے علمبردار ہیں، اس پر بھی غور فرمائیے. الحاد بھی اس سوال کا جواب دیتا ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہی کائنات تمہاری خالق ہے، اسی نے تم کو وجود بخشا ہے، یہی اپنے اندر وہ ساری تاثیرات رکھتی ہے جن کا ظہور ہو رہا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ہر شخص خدا کو مانتا ہے. بہت سے لوگ کائنات کو خدا قرار دیتے ہیں اور ہم کائنات کے خدا کو مانتے ہیں. دونوں میں اگر آپ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں. بنیادی سوال کا جواب انسان نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اور وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات ازل سے ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. اس میں تغیرات ہو رہے ہیں لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ موجود ہے. یہ جو فلسفے میں کائنات کی قدامت کی بحث کی جاتی ہے، وہ یہی بحث ہے کہ جب سے انسان تصور کر سکتا ہے اس کائنات کو موجود ہی ماننا پڑے گا، اور یہی کائنات
اصل میں ہمیں وجود بخشتی چلی جا رہی ہے. اسی کی کلیت ہے جو خالق کا کردار ادا کر رہی ہے. اس طریقے سے انسان خالق تو لازماً تلاش کرتا ہے، اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. وہ کس کو خالق قرار دیتا ہے؟ الہاد اور اسلام کا اختلاف یہ ہے. جس طرح سے بہت سے لوگ اس کی جستجو میں نکلے رہے ہیں، انہوں نے تلاش کی ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکیں، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی میں سے ایک روح پھونکی ہے انسان کے اندر. یعنی کہ یہ اس طرح سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے، کہ ہماری جو ایک باڈی ہے، یہ ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسے پھونک دی گئی ہے جس سے ہماری یہ پوری باڈی یا سسٹم چلتا ہے. اس کے اوپر ڈیوڈ ہوم نے بنڈل تھیوری ایک بیان کیا، جس میں وہ کہتا ہے کہ سیلف ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے احساسات ہیں، ہمارے تجربات ہیں یا جذبات ہیں، ان کا ایک یہ مجموعہ سا ہے. اور اس کو جب ہم نیورو سائنس میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا برین ان چیزوں کو تو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ایسا کوئی سیلف ٹائپ چیز نہیں ہے جس کو برین کے ساتھ، جو برین کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ سر کہ میں اپنے اندر اس کا احساس نہیں پاتی ہوں کہ کوئی ایک الگ سی چیز ہے، یا کہ یہ پورا ایک مجھے ایک سیلف پورے وجود محسوس ہوتا ہے نا، کہ یہ پورا سٹرکچر ہے. اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو اندر کوئی پھونک ہے میرے اور وہ نکل جائے گی، یا اس کی کوئی حرکت ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے سر کچھ فیل نہیں ہوتا. تو سر اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کا علم صرف خدا کے پاس ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوالوں کے جواب ڈھونڈو، اور اگر تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر مجھے سکون کیسے ملے گا؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اصل میں کیا اس کی سچائی کیا ہے؟ وجود کی بحث میں ایک مسئلہ تو وحدت اور کثرت کا ہے. یعنی کیا وجود وحدت کے ساتھ ہے، وہ ایک سنگولرٹی رکھتا ہے، اسی کو ہم کثرت میں بدلا ہوا دیکھتے ہیں، یا وہ اپنے موجود ہونے ہی میں کثرت کی مختلف صورتیں جس طرح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے حقیقت میں بھی اسی طرح ہے. ایک بحث یہ ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ وجود جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مادہ ہے، یہ مادہ ہے جس کی تالیف کے نتیجے میں ذہن وجود میں آ جاتا ہے، یا آپ شعور کہہ لیجئے، وہ وجود میں آ جاتا ہے. یہ شعور نباتات کی سطح پر بھی موجود ہے، یہ اس سے آگے حیوانات کی سطح پر بھی موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ترقی یافتہ ہے، اور انسان میں یہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ مادے کی تالیف کا نتیجہ ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ بنا ہے کہ نہیں، اصل تو ذہن ہے. یہ جو کچھ بھی مادہ ہم کو نظر آتا ہے یا ہم مادے سے دوچار ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہن ہی کی تشکیلات کا نام ہے. یہ ذہن اور شعور ہے جو علم کا فیصلہ کر رہا ہے. چنانچہ وہی اصل بھی ہے. مادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہم اس کے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ مظاہر کی نوعیت رکھتا ہے، حقیقت ذہن ہی ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے. تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ تینوں نقطہ ہے نظر آپ کو فلسفے کی پوری تاریخ میں یا علم کی پوری تاریخ میں مل جائیں گے. یہ آپ کو قدیم یونان میں بھی ملیں گے، جدید مغربی فلسفے میں بھی زیر بحث رہیں گے، اور یہی ہے جس میں بنیادی بحثیں ہوئی ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی بحث ہوئی ہے اس میں پہلا دور وہ تھا جس میں وجود اصل مسئلہ تھا، دوسرا وہ ہے جس میں علم اصل مسئلہ ہے. وجود کی بحث میں یہی نقطہ ہے نظر رہے ہیں تینوں. اب ظاہر ہے کہ تینوں نقطہ ہے نظر کے موجود ہونے ہی سے یہ بات واضح ہے کہ انسان اس میں فیصلہ کن جگہ پر نہیں پہنچ سکا. یعنی اس نے جب چیزوں کو
تحلیل اور تجزیے سے گزارا ہے تو اس کے حق میں بھی اسے دلائل محسوس ہوتے ہیں کہ مادہ ہی اصل چیز ہے، میں بھی ایک مادے ہی کا ظہور ہوں، اور یہ مادہ ہے جس میں اس کی تالیف سے بعض خصائص پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک چیز میرا شعور بھی ہے یا میری شخصیت کا اظہار بھی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کے حق میں بھی انسان کچھ استدلال کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اصل چیز ذہن ہے، شعور ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ یہی ہے، کانٹ کا نظریہ یہی ہے، ہیگل کا نظریہ یہی ہے۔ بڑے بڑے ذہن اسی کے علم بردار رہے ہیں۔ فلسفے میں جس کو آئیڈیلزم کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں شعور ہے جو مادے کا احساس پیدا کر رہا ہے، ورنہ مادہ اصلاً کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے عرض کیا کہ 3 نقطہ نظر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی فیصلہ کن چیز ہو سکتی ہے تو وہ پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیم ہی ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ ہمارے لیے یہ بات تو ہمارے الہام کی بنیاد تھی، ہم لے کے آئے تھے کہ ہم مخلوق ہیں، مخلوق خالق کے تصور کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، لہٰذا خالق کا کوئی دھندلا سا احساس لازماً ہمارے اندر پیدا ہوگا اور اس کی طلب بھی موجود ہوگی، الا یہ کہ اس کا کوئی جواب دے دیا جائے۔ اور جس طرح ایک بچے کو آپ ایک چسنی دے دیتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے یہ سمجھ کر کہ میں دودھ پی رہا ہوں مطمئن ہو جاتا ہے، اس طرح کا اطمینان تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح وہاں یہ طلب پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، بالکل اسی طریقے کا معاملہ یہاں بھی ہے کہ انسان متعین کرنا چاہتا ہے کہ مادہ اصل ہے، ذہن اور شعور اصل ہے، یا کوئی اور حقیقت ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تمہارا یہ جو قالب ہے یا جسم ہے یہ سرتسر مادی ہے، اس میں زندگی بھی مادے کے تالیف کے عمل سے پیدا ہو جاتی ہے، جیسے جانوروں میں پیدا ہو گئی، جیسے ایک نوعیت کی زندگی نباتات میں بھی ہے۔ لیکن وہ شخصیت یا وہ شعور جس کا میں نے ابھی تحلیل کر کے آپ کو بتایا کہ اس میں عقل ہے، بڑی غیر معمولی چیز، یعنی جو کچھ ہمارے حواس ادراک کرتے ہیں اسے علم میں بدلنے کا کام وہی کرتی ہے۔ جانور اس سے محروم ہے۔ اسی طرح حادثہ اخلاقی ہے، اسی طرح حصے جمالیات ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شعور کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو بول رہی ہے؟ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے میں؟ اور پھر وہ اپنے درد رکھتا ہے، اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنے احساسات رکھتا ہے، اپنی آرزوئیں رکھتا ہے، اپنی تمنائیں رکھتا ہے، ابدیت کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ ایک دنیا ہے جو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ یہ اصل میں نفس ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست جب قالب مکمل ہو گیا ہے تو انسان کے اندر پھونک دیا ہے۔ پھونک دیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندازہ کر لو کہ وہ اس طریقے سے انسان میں آ گیا ہے۔ تو جان مادے کے تعامل سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شخصیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ قرآن نے ہمیں جواب دیا، اور میں نے عرض کر دیا کہ انسان اپنی عقل اور اپنے مشاہدے سے جو ذرائع اس کو میسر ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں جو علم کے ذرائع میسر ہیں اس میں تو ہم اپنے حواس کو استعمال کریں گے، اس سے ادراک ہوگا، اپنی عقل سے اس ادراک کو علم میں بدلیں گے، اور زیادہ سے زیادہ معلوم سے نامعلوم کی طرف استدلال کر لیں۔ اس سے آگے ہماری حد وسعی نہیں، ہم اس میں جا نہیں سکتے۔ تو جو کچھ پچھلے 2500-3000 سال میں انسان نے جدوجہد کی ہے معلوم تاریخ میں جو ہمارے سامنے ہے، اس میں نے عرض کر دیا کہ وہ کسی فیصلہ کن جگہ پر نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ یہ بتا دیا کہ یہ ہے اصل حقیقت۔ تو اس حقیقت کو اب اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہم بیان کرتے ہیں۔ انسان اس کو خود سمجھ لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دینا تھا اس میں؟ پھر یہ اسی طرح کا علم ہوتا جس طرح کا علم اپنی میز کرسی کا علم رکھتے ہیں یا بعض اور چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔
تو بعض ایسی جگہ ہیں جہاں انسان بے بسی محسوس کرتا ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہی بتایا تھا کہ میرے باطن میں جو ہدایت ہے وہ اجمال میں ہے، وہ تفصیلات میں نہیں جا سکتی، وہ مجھے ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، لیکن پوری طرح میرا اطمینان یا میری تسکین کا سامان نہیں کرتی۔ اس کا جواب پھر پیغمبر دیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی پیغمبروں نے دے کے گویا اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب انسان پر ہے وہ اس کو قبول کر لے یا اسی طرح سے اپنے آپ کو سرگرداں رکھے جیسے وہ ہزاروں سال سے سرگرداں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی میں سے پھونکا ہے، اپنی میں سے وہ روح پھونکی ہے۔ تو جب میرے اندر یا انسان کے اندر ایک خدا کا ایک عنصر ہے نا، اس کا ایلیمنٹ ہے، اس نے اپنی ذات سے پھونکی ہے، یا اس کو اللہ کا پر بولتے ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کس طرح سے کر لیتا ہے پھر؟ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی چیز آ گئی ہے۔ یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ اپنی میں سے، یعنی نفخت فیہ من روحی کے الفاظ ہیں، اس میں نے اپنی پھونک پھونک دی ہے، یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ یہی طریقہ اس طرح کے غیر معمولی معاملات میں اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ سیدنا مسیح کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناتے تھے۔ یہ قالب ہے، یہ جسم ہے، جب وہ بن جاتا تھا فَيَنفُخُ فِيهِ، وہ اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وہ عمل ہے چیزوں کے پیدا ہونے کا جو اس زمین پر ہو رہا ہے، وہ تمہاری سائنس کا موضوع ہے، اس کو تم سمجھ سکتے ہو، اس کا مطالعہ کر سکتے ہو، بلکہ اس کی نقل کر کے ایجادات کر سکتے ہو، اور وہ انسان نے کر کے دکھا دی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جو جب اس دنیا سے متعلق ہوتی ہے تو وہ تمہاری گرفت میں نہیں آتی۔ اس کا پتہ پھر انبیاء کے ذریعے سے دیا ہے۔ نبوت کی ضرورت ہی یہی ہے، یعنی انسان جن چیزوں کے بارے میں سرگرداں ہوتا ہے، جن کا واضح جواب نہیں پا سکتا، جس میں کوئی قطعی ذریعہ اسے میسر نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں پیغمبر آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے علم کے ذریعے سے فیصلہ سناتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ یہ العلم ہے جو خدا کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے، اور اس العلم کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب یہ آ جاتا ہے تو پھر انسان جواب دہی کے لیے آخری درجے میں مکلف ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جی استاد محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یہ گزارش کرنی تھی کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک بل پاس ہوا چائلڈ میرج سے ریلیٹڈ۔ تو اس سے پہلے بھی کئی سارے قوانین موجود ہیں، لیکن یہ قانون اب بالخصوص جو فیڈرل ٹیریٹری ہے اس کے لیے ہے۔ اس میں ابھی یہ سینٹ سے بھی منظور ہو گیا، قومی اسمبلی سے بھی۔ تو ایک بحث دوبارہ سے چل نکلی ہے کہ اسلام چائلڈ میرج کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب پاکستان میں کنفلکٹنگ لاز ہیں اس بارے میں، کہیں پہ 16 سال کی عمر ہے، کہیں پہ 18 سال کی عمر ہے۔ اور اگر کورٹس کے ڈیسیژنز دیکھیں تو کورٹس نے کئی دفعہ جو اس سے بھی چھوٹی عمر کی شادیاں ان کو بھی کبھی لیگلائز کیا اور کبھی ان کو بھی کرمنلائز کیا۔ تو اگر آپ اسلام کا موقف اس میں واضح کر دیں، چونکہ مولانا مودودی کی بھی کچھ رائے اس میں مختلف نظر آتی ہے، اور بے شمار دوسرے علماء کی بھی، ابھی بھی علماء کی طرف سے اس پہ کافی زیادہ سیٹ بیک آیا لا کے اوپر۔ تو اگر یہ کچھ واضح پوزیشن پتہ چل جائے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ پھر عوام کے اندر کچھ رائے عامہ ہموار ہو سکے۔ اس میں جو بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ہیں جس میں اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے یا پہلے سے موجود فطری رہنمائی کی تاکید کر دی ہے، یا اس کو کسی قاعدے ضابطے میں بدل کر شریعت یا قانون کی صورت دے دی ہے، بعض چیزیں۔ لیکن ایک بڑا معاملہ یا بڑا حصہ وہ ہے جس کو لوگوں کی عقل، ان کے شعور اور ان کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں اسلام خاموشی اختیار کرتا ہے اس کو ہم گویا سمجھ لیتے ہیں، یعنی وہاں بھی وہ بات کر رہا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، شادی کس عمر میں ہونی چاہیے اس کو اس نے موضوع نہیں بنایا، کسی جگہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قانون کے پہلو سے کبھی موضوع نہیں بنایا۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو اللہ نے موضوع نہیں بنایا اس میں عملاً کیا ہوگا؟ عملاً یہ ہوگا کہ انسان اپنی عقل اور اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلے کرے گا۔ قبائلی معاشرے میں خاندان موجود ہوتے تھے، ذمہ داریوں کی نوعیت بھی انفرادی نہیں تھی، پورا خاندان بہت سی ذمہ داریاں اٹھائے ہوتا تھا۔ میرے اپنے بچپن میں دیہات میں رہا ہوں، والدین اپنی ذمہ داری پر شادی کر دیتے تھے، یعنی وہی اخراجات پورے کریں گے، وہی کما کے لائیں گے۔ بچے پر اس وقت ذمہ داری پڑے گی جب وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے گا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 10 15 سال تک یہی چیز رہی۔ اب ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا تمدن ہے، قبیلے ہیں، ان قبیلوں میں برادریوں کے طریقے پر لوگ رہ رہے ہیں۔ ایک بڑے احاطے میں خاندان کی سب عورتیں بچہ پالنے میں بھی مدد کر رہی ہیں، آدمی کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی پورے خاندان پوری برادری میں بکھرا ہوا ہے، کوئی ایسے بھوکوں نہیں سوئے گا۔ یعنی وہ ایک اور معاشرت ہے۔ ان تجربات کو سامنے رکھ کر لوگ شادی کا فیصلہ کر لیں گے۔ ایک ہے کہ شادی میں جو انسان کے اندر جنسی تعلق پیدا کرنے کے دائیات ہیں، کیا وہ وجود پذیر ہو گئے ہیں؟ ان کی عمر ہر شخص کو معلوم ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا شادی محض جنسی تعلق کو قانون بنانے کا نام ہے؟ ظاہر ہے شادی ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ اس میں ایک بچے کے لیے آغوش فراہم کی جاتی ہے، اس میں ایک بچے کی پیدائش، پرورش، پرداخت اور نشو و نما کے لیے سایہ پدری فراہم کیا جاتا ہے، اس میں خاندان کی قوت اس کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ بہت سے معاملات ہیں۔ اگر آپ انسانی تمدن کے ارتقاء پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ کبھی یکساں نہیں رہتے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، یہ دیہات میں اور طریقے سے تھے، یہ پرانی قبائلی معاشرت میں اور طریقے سے تھے، یہ پھر درمیان کا جو عرصہ آیا ہے جو ہم لوگوں نے اپنی جوانی میں گزارا، جس میں دیہاتی تمدن یا بدوی تمدن حضری تمدن کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اس میں یہ بالکل اور صورت اختیار کرتا ہے۔ میں نے یہ جو مثال دی وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو الگ الگ پیش آتی ہے، وہ کوئی عالمی مثال نہیں ہے۔ یعنی مجھے یہ اس طریقے سے پیش آئی کہ میری پیدائش دیہات میں ہوئی، میں نے 15 16 سال دیہاتی ماحول میں گزارے، ظاہر ہے میں وہاں کی بدویت سے یا ایک دیہاتی معاشرے سے پھر حضرویت کی طرف منتقل ہوا۔ تو یہ سارے جتنے تجربات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہمیشہ تمدن، حالات، معاشرت کو سامنے رکھ کے طے کیے جاتے ہیں۔ اگر مجھے پورا اطمینان ہے کہ جو بچی گھر میں آئے گی وہ جیسے گھر میں میری بیٹیاں کھانا کھاتی ہیں وہ بھی کھا لے گی، تو میں ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہوں کہ شادی کر لو اور اپنی تعلیم بھی آگے پڑھتے رہو۔ کیا آج کل بھی یہی صورتحال ہے؟ تو اس لیے یہ تبدیلیاں اور تغیرات جو تمدن میں آتے ہیں ان کے لحاظ سے پھر ہمارے فیصلے بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب فیصلے تبدیل ہوتے ہیں تو اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں اپنے لیے فیصلہ کروں، اور دوسرے یہ ہے کہ معاشرہ میرے لیے فیصلہ کرے۔ تو معاشرے میں جب دو انسانوں کا معاملہ زیر بحث ہو یا تین انسانوں کا، یہاں تو یہ ہے کہ ایک شوہر بننا ہے، ایک کو بیوی بننا ہے، اور پھر ان کی آغوش میں ایک بچہ بھی آ سکتا ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کو اپنے تمدن کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر باقاعدہ بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کے حقوق پامال ہو جائے، کہیں بچے کو غلط آغوش میسر آ جائے، کہیں وہ تربیت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو وہی اصول کہ معاشرے کی مداخلت اسی دائرے میں ہے جس میں حق تلفی کا اندیشہ ہے، اس کو روکنے کے لیے والدین مداخلت کرتے تھے، اسی کو روکنے کے لیے برادری مداخلت کرتی تھی، اسی کو روکنے کے لیے اب ریاست مداخلت کرتی ہے۔ جدید ریاست بڑی منظم ہو گئی ہے اور بڑی حد تک
وہ اب والدین کی جگہ بھی لینے کی صحیح کرتی ہے، برادری کی جگہ بھی لینے کی صحیح کرتی ہے. یہ بدلتے ہوئے اور تغیر پذیر احوال کا نتیجہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ہماری ضرورت کیا ہے. اس میں اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اگر تو اسلام نے فیصلہ کر دیا ہوتا تو پھر تو چونو چرا کی گنجائش نہیں تھی. اسلام اس میں خاموش ہے، اس نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا. اگر کوئی فیصلہ اسلام کا آپ نے کہیں سنا ہو یا کسی نے نقل کیا ہو تو مجھے بتائیے. قرآن مجید بالکل خالی ہے. یہی معاملہ حدیث کے ذخیرے کا ہے، کوئی بات موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمارے تجربے، ہمارے مشاہدے اور ہماری عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے. چنانچہ ہم اسی اصول کو سامنے رکھ کر کہ یہ ادارہ وجود میں آنا ہے، نکاح کا رشتہ پیدا ہونا ہے، اس سے حقوق و فرائض متعین ہونے ہیں، اس سے اب 3 شخصیات متعلق ہو گئی ہیں، اور زیادہ بچے ہوں تو اور یہ گویا انسان کے بقا کا مسئلہ ہے. اتنے بڑے مسئلے میں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اس کو سامنے رکھ کے قانون بنانا چاہیے. قانون آپ جو بھی بنائیں، 18 سال کا بنا لیں، 17 سال کا بنا لیں، 16 سال کا بنا لیں، وہ انسانی تجربات پر مبنی ہوتا ہے. لیکن ہر قانون میں کچھ استثناء لازمن رکھنے چاہیے. وہ حالات سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی باقاعدہ کر دینا چاہیے. میں نے دیکھا کہ ملیشیا وغیرہ میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو کیا ہے. ایسے ادارے بنا دیے ہیں جن سے گزرے بغیر آپ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ خلاصہ ہے اس ساری بات کا کہ یہاں قرآن مجید میں یا پیغمبر کے ارشادات میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. یہ ظاہر ہے ایک شخصی معاملہ ہے، اس میں سوسائٹی کی اصلاً مداخلت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انسان کے بدلتے ہوئے حالات نے اس میں وہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے جو سوسائٹی یا معاشرے کو حق دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے. وہ کیا ہے؟ وہ حق تلفی کا اندیشہ ہے. چنانچہ ضرور قانون سازی ہونی چاہیے، تاہم قانون سازی کرتے وقت مستثنیات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے راستہ بند نہ ہو جائے، ورنہ قانون لوگوں کے لیے مشقت اور غیر معمولی تکلیف کا باعث بھی بن سکتے ہیں. علماء تو جب اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لاز کو، تو وہ یہی کہتے ہیں، ایک تو ہسٹری سے بھی اگزامپل لے کر آتے ہیں. وہ تو آپ نے خیر بتا دیا کہ تمدن کیا ایک معاملہ ہے، لیکن جب وہ اس کو بطور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر کے، اسلام کی ایک سنت سیٹ کر کے، اور پھر قرآن کی بھی ایک آیت ہے، ابھی مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہی، میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے بھی وہ استدلال کیا جاتا ہے کہ وہاں پر تو صرف بلوغیت کی بات ہے، کہ جیسے آپ بلوغ کی عمر کو پہنچے اور آپ پھر یہ شادی کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی آیت نہیں. جو تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے بلغ النکاح کی، وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ انسان اب جنسی تعلق قائم کرنے کے قابل ہو گیا ہے، بس وہ یہ بتا رہی ہے. یعنی دنیا میں اب بھی یہی مانا جاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے. انسان اس کو اپنے باطن میں بھی محسوس کرتا ہے، ظاہر میں بھی محسوس کرتا ہے. نکاح کرنا ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ ذمہ داری اٹھانا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے تو کیا بات کہی ہے؟ یہ کہا ہے کہ تمہارے ہاں جو یتامہ ہیں وہ جب بالغ ہو جائیں تو پھر یہ دیکھو کہ کیا ان کے اندر رشد بھی پیدا ہو گیا ہے. یعنی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے معاملات کو سنبھال سکیں گے اور اپنا کوئی نقصان نہیں کر بیٹھیں گے. تو اس کے لیے لفظ رشد استعمال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب وہ دیکھ لو تو پھر ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو. دونوں باتیں کہی. اس سے مختلف کوئی چیز قرآن میں کہیں بیان ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے اور اگلی دفعہ بتا دیجئے گا، میں اس پہ تبصرہ کر دوں گا. ایسی کوئی چیز ہے نہیں. جو چیزیں نظائر کے طور پر بیان ہوتی ہیں وہ اس وقت کے تمدنی فیصلے. رسالت مآب بھی ظاہر ہے ایک قبائلی تمدن میں پیدا ہوئے. جب اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا تو جو آپ کا تمدن ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، ان میں آپ فیصلے کریں گے. یہ حرمت حلت کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ تو انسانوں کی بہتری کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. قدیم زمانے میں زیادہ تر خاندان فیصلے کرتا تھا. یعنی جو اس وقت حکومتیں یا ریاستیں
فیصلے کرتی ہیں وہ پہلے خاندان ہی فیصلے کرتا ہے، خاندان، قبیلہ، برادری، وہی فیصلے کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے تمدنی حالات کی رعایت سے باپ نے بھی فیصلے کیے ہوں گے، اس میں خاندان نے بھی فیصلے کیے ہوں گے۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ میری بڑی بہن کی شادی کا معاملہ ہمارے ایک رشتے کے ماموں نے یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے طے کر دیا اور اطلاع کر دی۔ آج والدین بھی یہ جسارت نہیں کر سکتے۔ بچے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہم نے گزارنی ہے، آپ کوئی مشورہ دینا ہے دے دیجیے، یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بدلتا ہوا تمدن ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس وقت کیا ہوا یہ موضوع نہیں بن سکتا، یہ اس وقت موضوع بنے گا جب اللہ کا پیغمبر اس کو دین کی حیثیت سے کوئی وقت دے، یہ طے کرے کہ یہ میں نے دین کی حیثیت سے کوئی چیز جاری کر دی۔ یہ وقت اگر نہیں دی گئی تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ ایک رواج ہے، وہ ایک رسم ہے، وہ اس زمانے کے حالات کا ایک تقاضا ہے، اس وقت وہ بات بڑی معقول ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اب بدلتے ہوئے حالات میں کوئی آدمی بھی اس کی معقولیت کو قبول نہ کرے۔ تو اس میں جو بنیادی غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت کے تمدنی واقعات ہیں ان کو لوگ دین کا فیصلہ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ دین کا فیصلہ نہیں ہے، وہ حالات کا فیصلہ ہے۔ اس کے تحت لوگ اپنے طریقے سے کھانا کھاتے تھے، اپنے طریقے سے نکاح کرتے تھے، اپنے طریقے سے معاش کا بندوبست کرتے تھے۔ وہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی۔ ان میں یہ دیکھا جائے گا کوئی چیز قرآن مجید نے اللہ کا حکم بنا دی ہے یا پیغمبر نے سنت کے طور پر جاری کر دی، یہ ہو تو اس کے سامنے سر تسلیم کم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد، اس میں علماء کا استدلال یہ ہے کہ سورہ طلاق میں جن کو حیض نہیں آیا واللائے لم یحضن، جنہیں حیض نہیں آیا تو ان کی عدت بیان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب بنی وہ استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچی کا نکاح اور اس کے ساتھ مباشرت یا اس کے ساتھ رخصتی، اس کو رخصت کرنا، یہ سب بیان کیا ہے اور اس کو منع نہیں کیا، تو کیا قانون کوئی بعد میں آ کر جو انسانوں نے بنایا ہے وہ اس پر پابندی لگا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ پہلی بات بھی بالکل غلط ہے، وہاں پر لم یحزنا استعمال ہوا ہے، یہ نفی جہود ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں کہ یہ ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئیں، یا عورتوں کے لحاظ سے کہیے حیض کی عمر کو پہنچ گئیں لیکن کسی وجہ سے ان کو حیض نہیں آیا۔ اس میں دیکھیے آگے بیان ہوا ہے تب تم، اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی ارتیاب ہو کہ وہ حاملہ ہو سکتی ہیں تو پھر ان کی عدت بیان کر دی گئی ہے۔ عربیت کی روح سے یہاں وہ معنی نہیں لیے جا سکتے جو لوگوں نے لینے کی صحیح کی ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو یہ واقعے کا بیان ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی ایسا چونکہ ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں تو اس میں پھر کیا کیا جائے؟ یہ نہ حکم کا بیان ہے، نہ حکم اس طریقے سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ واقعے کے لحاظ سے تو قرآن مجید نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو کہیں دفن ہی کرائیں، اور ان کا کلیجہ بھیگ جاتا تھا اور وہ بالکل آزردہ ہو کر رہ جاتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ان کے احساس کو نقل کیا ہے قرآن مجید نے، تو اس کو ہم قرآن سے پیش کر کے یہ کہیں گے کہ یہ احساس بھی بالکل دینی تقاضا ہے۔ دین کو سمجھنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید واقعے کو بیان کر کے اس پر قانون کی بنیاد رکھے گا۔ واقعے کے لحاظ سے میں نے عرض کر دیا کہ کسی تمدن میں یا حالات کے تقاضے سے ممکن ہے کہ چھوٹی بچیوں کی شادی بھی کسی معاشرے میں ہوتی رہی ہو۔ جس چیز کو دین نے موضوع نہیں بنایا اس کے واقع ہونے کو روکا نہیں جا سکتا۔ میں خود جانتا ہوں کہ دیہات میں بعض بچیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کو آفتوں سے بچانے کے لیے والدین کو چھوٹی عمر میں ان کے نکاح کرنے پڑ جاتے تھے یا کم سے کم طے کرنا پڑ جاتا تھا۔ وہ ان کی ناگزیر ضرورت ہے، اسی کو سامنے رکھ کر میں نے عرض کیا کہ جو قانون بھی بنایا جائے اس میں مستثنیات کا لحاظ ضرور رکھا جائے۔ انسانی معاملات گوناگوں ہیں،
ان کی بوکلمونی اور ان کے تنوع کو سامنے رکھ کر ہر جگہ استثناء کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کھانے پینے کو حرام کیا ہے ان میں بھی آگے بتایا ہے کہ اللہ یہ کہ کوئی اضطرار پیدا ہو جائے۔ جہاں اپنی عبادات کے حکم دیے ہیں وہاں بھی انسان کو پیش آنے والے معاملات کا لحاظ رکھا ہے، من کان مریضن والا سفر۔ اس وجہ سے ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے چھوٹی عمر میں نکاح کرنے پڑ جائے۔ تو یہ تو واقعہ ہے، واقعہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کسی تمدن میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قانون دیں گے تو یہ بتائیں گے روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ جس چیز کو اللہ نے عقل پر چھوڑ دیا اس میں مداخلت کیوں کی جائے؟ یعنی ایک چیز عقل پر چھوڑ دی گئی ہے تو عقل اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلے کرے گی۔ اس نے اگر ایک زمانے میں ایک فیصلہ کیا ہے تو بدلتے ہوئے حالات میں دوسرا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہی اصول ہے جو اصل میں مباحات میں قانون سازی کا حق دیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یعنی قانون سازی کا حق اسی وقت ملتا ہے جب کسی حق تلفی کو روکنا ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہو۔ تو اس لیے ان میں سے کوئی چیز بھی بنائے استدلال نہیں بنائی جا سکتی۔ قانون دعوت میں دین میں جو حکم ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک دین کے عالم کی اور ایک عام آدمی کی اس میں ذمہ داری کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی دونوں کا دائرہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ویڈیوز سے وہ عام آدمی سنتا ہے، آپ استدلال کر رہے ہوتے ہیں، آپ پورا اس کو واضح کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے نفی جہت سے، نفی جہود سے یہ بیان کیا کہ اس میں یہ بات ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھے گا اور وہ استدلال کے بغیر ہی دوسروں کو اس کی تبلیغ کرے گا یا کوئی بات بیان کرے گا، تو آگے سے وہ عالم ہوگا تو وہ اس کو جواب دے گا، تو یہ ایک کشمکش سی ہو جاتی ہے۔ ایک دین کے عالم کی کا دائرہ کار کیا ہے اور ایک عام آدمی کا دائرہ کار اس میں کیا ہے؟ عام آدمی تو علماء ہی کے پاس جائے گا، وہ اس وقت باقی سب معاملات میں بھی یہی کرتا ہے۔ اس کو کوئی طبی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں آپ سب اس کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم کسی اچھے طبیب کے پاس، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یعنی مستند لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ جن پر اعتماد کیا جا سکے۔ صحت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے اپنے طور پر دوا لے لینا یہ موضوع نہیں ہے۔ کسی عطائی کے پاس بھی نہ جانا، ذرا دیکھنے کے بعد کسی عالم کے ہاتھ میں، یعنی طب کے کسی عالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑانا، یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین میں جن لوگوں نے مہارت پیدا کی ہے، تفقع پیدا کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، اس کے اندر اتر کر اس کو جانا ہے، وہ اپنی رائے دیں گے، اپنا استدلال بیان کریں گے۔ عام آدمی دو طریقوں سے عام طور پر رجوع کرتا ہے، یا اس کے رجوع کی بنیاد اعتماد ہوتا ہے، یہ ہم باقی چیزوں میں بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی تھی، اطمینان ہوا، بار بار رجوع کیا، فائدہ ہوا، تو اب گویا ایک اعتماد بن جاتا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس اور جو دوا وہ دیتے ہیں لے لیتے ہیں، جو تدبیر بتاتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں جب شعور پیدا ہوتا ہے تو یہ داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھیں، وہ استدلال بھی کرتے ہیں۔ اگر استدلال کی بنیاد پر کوئی بات سمجھی جا رہی ہو تو عالم کا بھی فرض ہے کہ وہ استدلال کی وضاحت کرے، وہ عام زندگی سے مثالیں دے کر وہ بات سمجھائے۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی اگر وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے بتائیں گے کہ عربی زبان میں نفی کے حروف ہیں الگ الگ، یہاں پر ما استعمال نہیں ہوا، لم استعمال ہوا ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے وقوع کا امکان ہو اور پھر اس کی نفی کرنی ہو۔ جس طرح سے انا بھی ایسے ہی کسی چیز کے وجود کو اس طرح بیان کرتا ہے جس میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح انا تاکید مثبت طور پر پیدا کرتا ہے، لم نفی میں اسی طرح کی تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں وہ سادہ معنی لینا ممکن نہیں ہے کہ ان کو حیض نہیں آیا، یعنی اس کا صحیح مفہوم یہی ہوگا کہ حیض کی عمر کو پہنچی اور حیض نہیں آیا، یعنی اس کے باوجود کہ توقع تھی کہ وہ حائضہ ہو جائیں گی لیکن حیض نہیں آیا۔ یہ اس کو ہم سمجھائیں گے،
اس کی سمجھ میں اگر استدلال سے بات آ گئی ہے تو استدلال کی بنیاد پر قبول کر لے گا. عام آدمی اس سے آگے نہیں جا سکتا. اور وہ استدلال بھی جتنا کامن سینس کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی کو سمجھ سکتا ہے. یعنی اس کی اپنی زبان ہے، اس سے کوئی مثال دے کے، اس کا اپنا ماحول ہے، اس سے کوئی مثال دے کے، مماثلت کی بنیاد پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کے معاملات، ان کی اپنی دنیا کے معاملات متشابہات کے ذریعے سمجھائے ہیں، ہم بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے گا، وہ اس کو بات بتا دے گا، سمجھا دے گا. علماء کو اگر چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو کبھی بھی جذبات کے ذریعے سے بیان نہ کریں، ان کو مطالبات کا موضوع نہ بنایا کریں، وہ استدلال کا طریقہ اختیار کریں. دین علم ہے، اور علم کی برتری ہمیشہ استدلال سے قائم کی جاتی ہے، وہ استدلال ہی کی بنیاد پر قائم رہتی ہے. اس کے علاوہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ اس علم کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنے گا، بتدریج لوگوں کو اس سے دور کر دے گا. تو مذہب کے معاملے میں بہت اصرار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ علماء کو ہمیشہ استدلال سے گفتگو کرنی چاہیے. وہ دلیل دیں، سمجھائیں کسی بات کو. اور اس میں نے چند بنیادی باتیں عرض کر دی ہیں کہ ہر وہ واقعہ جو رسالت مآب کے زمانے میں پیش آیا ہے وہ دین نہیں بن جاتا. اسی طرح اگر خود رسول اللہ نے بھی کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ معاملہ اپنی بشری حیثیت سے کیا ہے، وہ معاملہ اپنے قبیلے کے لحاظ سے کیا ہے، وہ دین ہے. یہ آپ بتائیں گے تو دین بنے گا، آپ بنائیں گے تو دین بنے گا. اور اللہ کی کتاب بھی اس کو اس طرح بیان کرے گی، وہ بطور واقعہ بیان کر دیتی ہے تو بس وہ واقعہ ہی ہوتا ہے. اس میں تدبر کرنا چاہیے ہمیشہ. ابھی پچھلے دنوں دیکھیے میرے سامنے یہ سوال آیا کہ سیدنا لوط نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے تو دنیا میں کسی قوم کے ہاں اس برائی کو اس سے پہلے نہیں دیکھا، یہ تم پہلی قوم ہو جو اس برائی میں مبتلا ہو گئے ہو. ظاہر ہے وہ قومی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اب بعض لوگوں نے قدیم شواہد پیش کرنا شروع کر دیے کہ فلاں جگہ سے فلاں پتھر دریافت ہوا ہے، فلاں جگہ سے فلاں غار میں اس کے آثار مل گئے ہیں، یہ پہلے بھی ہوتا تھا. دونوں باتوں کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آیت کو ذرا پڑھیے. اس آیت کا اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ بات کرنے والا اس میں قومی حیثیت سے بات کر رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ حکایت قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں، یہ تو پیغمبر نے اپنا تاثر بیان کیا ہے. اور پیغمبر جب اپنا تاثر بیان کرے گا تو اپنے علم کے لحاظ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ بیان کرے گا تو اپنے علم کے لحاظ سے کرے گا. تو کسی چھوٹی سی چیز کو نظر انداز کر کے لوگ الہاد کے لیے نہایت قوی دلائل تلاش کر لیتے ہیں. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین سے متعلق معاملہ پیش آئے ہمیشہ استدلال کا طریقہ اختیار کریں. دین دلیل پر مبنی ایک دعوت ہے، یہ دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوگا تو باوقار ہوگا، اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جب ہم اس کو مطالبہ بنائیں گے، اس کو دھوس بنائیں گے، قوت کا مظاہرہ اس کے ساتھ کریں گے، یہ اپنی قدر کھوئے گا اور لوگوں میں اس سے بیزاری پیدا ہوگی. دین استدلال پر مبنی ہے استاد، تو اس میں دعوت کا دائرہ کار ایک دین کے عالم کا اور ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ عام آدمی کا میں نے بیان کیا ہے میزان میں، وہ اس کا اپنا ماحول ہے، اور اس کی دعوت بھی دین کی دعوت اس طرح نہیں ہے، وہ معروف اور منکر کی دعوت ہے. یعنی منکرات سے اعراض کرو، معروفات کو اپناؤ. یعنی برائی اور بلائی کا وہ شعور جو ہر آدمی کو ہوتا ہے، اس میں دین کی بات بھی اگر کوئی ہوگی تو موٹی موٹی باتیں میں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں بتانی چاہیے اپنے ماحول میں. یعنی آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، آپ یہاں کام کرتے ہیں، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اس میں جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ انسان کا ماحول ہے جس کی ذمہ داری اس پر ہے. اور وہ بڑی معقول چیز ہے. ایک ریڑھی لگانے والا بھی کہیں کھڑا ہوتا ہے جا کے تو دو چار لوگوں سے اس کی دوستی تعلق پیدا ہو جاتا ہے. وہ دوستانہ تعلق کی بنیاد پر کوئی بات کہہ سکتا ہے، اس کا گھر ہے، خاندان ہے، اس ملنے والے ہیں، ان سے اس تعلق کی بنیاد پر بات کرتا ہے.
انسان کی مشغولیتیں کیا ہیں، کتنا وقت دے سکتا ہے، وہ بھی فیصلہ کن ہوتا ہے. لیکن عام آدمی کو بیدار رہنا چاہیے. میں نے تو یہ بھی لکھا ہے، اگر آپ دیکھیں مقامات میں، کہ جو اسلامی تہذیب کی بنیادی چیز، اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہے. ہم برائی اور بھلائی کے بارے میں غیر متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے ماحول میں اس کی نصیحت کرتے رہیں. یہ عام آدمی کی دعوت ہے. نہ اسے ایران توران جانا ہے، نہ قافلے بنانے ہیں، نہ اپنے آپ کو جا کر کسی خاص نوعیت کے پیغام سے وابستہ کرنا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا حصہ بننا اس کے لیے لازم ہے. اس کو اللہ نے جو فطری ماحول دیا ہے اس میں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے، اپنا علم بہتر رکھے اور اس کی تبلیغ کرتا رہے جب موقع ملے، حکمت کے ساتھ، چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے. عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کو پہلے تو تفقہ دین میں پیدا کرنا چاہیے، یعنی دین کی گہری بصیرت. جب وہ دین کی گہری بصیرت پیدا کر لے تو پھر اس کی مخاطب اس کی قوم ہے. اور ظاہر ہے قوم کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اس کو اپنے ساتھ وابستہ یا اپنا سمجھتے ہیں اور جن کی زبان میں وہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے. تو اپنی قوم کو پیغام پہنچانا، اس پیغام کی نوعیت بھی تبدیل ہو گئی، وہ انذار ہے. اور انذار کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے بتا دیا کہ گویا پیغمبر جس طریقے سے دین کو پیش کرتے ہیں اس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے دین بھی رکھے گا، اور دین رکھے گا تو اس کے بارے میں خبردار بھی کرے گا. اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لعلہم یحذرون. تو یہ پوری بات بیان کر دی گئی ہے. علماء کو اس دائرے میں رہنا چاہیے. عام آدمی کا دائرہ وہی ہے جس کے بارے میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا. جو علم ہے اس کا ایک خاص تکبر ہوتا ہے، جو ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں. وہ محسوس کرنے کی چیز ہے، وہ ظاہر ہے کچھ الفاظ میں تو نہیں ہوتی. تو علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ایک دین کا عالم یا ایک عام آدمی، اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو. وہ دوسروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور تکبر کو وہ محسوس کرنے لگ جائے کہ اب میں اس میں آ گیا ہوں تو اس کو کیسے اس سے چھٹکارا پانا ہے، کیونکہ یہ علم کا تکبر بہت ہی کوئی شدید چیز ہے. میں شبہ نہیں ہے. تکبر کسی بھی چیز کا ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، اقتدار کا ہو، علم کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ آفت ہے انسان کے لیے. اس کے نتیجے میں سب محاسن ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کچھ باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی سخت وعید سنائی ہے. تو انسان کو اللہ کی کتاب پڑھتے رہنا چاہیے اگر اس کو علم حاصل ہوا ہے. علم کے حصول میں بھی معاشرے کو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے لوگ اپنے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اب تو جو نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ہر آدمی کو عالم فاضل بنا دیا ہے. ورنہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد ایک عرصہ ایسے جلیل القدر بڑے علماء کے ساتھ گزارے جو اس کی تربیت بھی کریں. بات کیسے کرنی ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، کسی اختلاف میں رائے کیسے دینی ہے، لب و لہجہ کیسا رکھنا ہے، کسی معاملے میں اگر کوئی مختلف بات سنے تو اس میں رد عمل کیسے ظاہر کرنا ہے. یہ چیزیں انسان عملی طور پر سیکھتا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اچھا طبیب بنتا ہے تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ ایک بڑا عرصہ کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ گزارے بغیر لوگوں کا براہ راست علاج کرنا شروع کرے. ہر جگہ پہلے یہ تربیت دی جاتی ہے. اس طرح کی تربیت کا اہتمام دینی تعلیم کے اداروں میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ رہا ہے. یعنی آپ دیوبند کو دیکھیں، ندوے کو دیکھیں، مدرسۃ الاصلاح کو دیکھیں، جتنے بڑے ادارے ہیں ان میں یہ اہتمام رہا ہے. اس اہتمام سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بعض جگہوں پر وہ خانقاہوں کی صورت میں ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ تصوف کا شیوع بھی ہے، لیکن اہتمام رہا ہے. یہ اہتمام ہونا چاہیے. اور ہر عالم کو جو عالم بننا چاہتا ہے، یعنی اس کی خواہش ہے کہ میں دین کا علم جس طرح کہ اس کا حق ہے سیکھوں، اسے ضرور تلاش کرنا چاہیے. جب وہ زبان سیکھ لے، فنون پڑھ لے، جو ضروری تعلیم حاصل کر لے، یا کوئی سند اس کو مل گئی ہے، اس کے بعد اصل میں
یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں کسی صاحب علم کے ساتھ وابستہ ہو کر 10-15 سال گزاروں. اس سے انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے بڑی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات دے دیتے ہیں. اچھے اہل علم اس کو سلیقے سے دور کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ تنبیہ کے انداز میں کرتے ہیں، بعض مراحل سے گزار کے کرتے ہیں، بعض غیر محسوس طریقے سے لوگوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں. تو تربیت بڑی ضروری ہے. ہمارے ہاں اس کو زیادہ اہمیت نہیں لوگ دیتے، ورنہ جتنی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے نحو و صرف سیکھنی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک بندہ مومن بن کر کیسے رہنا ہے، یہ سیکھنا ہے. کہ نابالغہ کے نکاح کے بارے میں استاد، اس میں ایک بڑی پریشانی یہ سامنے آتی ہے کہ فقہائے کرام سورہ طلاق کی جس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، تو وہاں پر جیسے آپ نے بیان فرمایا عربی زبان اور اس کے علاوہ جو لم کا استعمال ہے، سیاق و سباق ہے. اس کے بعد استاد ایک کامن سینس بھی تو ہے کہ ایک بچی کا چلیں بچپن میں نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی اس کی اس وقت ہوئی جب وہ بالغ ہو چکی ہے. لیکن یہاں تو یہ استدلال موجود ہے کہ اس کے ساتھ خلوت بھی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ ایک بہت فطرت کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے. تو آخر کیا تمام فقہا یہ رائے رکھتے ہیں، اور کیوں انہوں نے اس طرح سے بالکل غیر فطری بات کی؟ کیا صحابہ یا رسول اللہ کے زمانے میں بھی کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ شادی نابالغہ کی ہو گئی ہو اور ساتھ میں رخصتی بھی کر دی گئی ہو؟ کیونکہ رخصتی سے عام طور پر تصور خلوت کا ہی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل غیر فطری بات لگتی ہے. ذرا ان کے موقف کو استاد تھوڑا سمجھائیں. نہیں، اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے، چیز فقہ میں بھی نہیں ہے. بلوغ سے پہلے رخصتی کیوں کی جائے گی؟ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر کہیں پیش آیا ہو، وہ کوئی استثنائی حالات کی چیز ہوگی. میں نے عرض کیا، خود میں نے اپنے بچپن میں ایک گاؤں میں دیکھا کہ چودھری صاحب کے بچوں کی خوبصورت لڑکیوں پر نگاہ ہوتی تھی. چنانچہ ایک کمہار کو اسی طرح سے کوئی 8-9 سال کی عمر ہی میں اپنی بچی کو رخصت کرنا پڑا. لیکن وہ خاندانی طور پر ایک دوسرے گاؤں میں اہتمام تھا کہ وہ وہاں، اس کی غالباً خالہ تھی، اچھا وقت گزار لے گی وہاں پر، اس کو ایک حفاظت میسر آ گئی. تو اس طرح کے استثنائی واقعات کہیں پیش آئے ہوں تو آئے ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے. چنانچہ فقہ میں تو خیار بلوغ ہے. یعنی اگر آپ نے ایک بالغ کی حیثیت سے چھوٹی عمر میں ایک کم سنی میں شادی کر دی ہے، تو جب وہ بالغ ہوگی بچی تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ انکار کر دے. اسی کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے. تو بالغ ہونے سے پہلے تو کوئی سوال نہیں ہے. البتہ بلوغ کب ہوتا ہے، کس معاشرے میں کب ہوا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت کچھ فرق ہے. یعنی میں موجودہ حالات میں اب بلوغ کو نیچے آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہمارے زمانے میں 15-16 سال سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس میں بھی تغیرات، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اسی لیے میں نے توجہ دلائی کہ یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری عقل کا مسئلہ ہے. اور جو مسائل عقل سے متعلق ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں طے کرنا. استاد میں صرف ایک چیز یہاں سمجھنا چاہوں گا کہ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں اس پہ یہ حاشیہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہاں پر عدت بیان کی گئی ہے ان خواتین کی جن کو حیض نہیں آیا، اور اس سے کم سن عورتیں اور نابالغ عورتیں ہیں، بچیاں مراد ہے، تو وہی لکھتے ہیں آگے کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے ساتھ خلوت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ عدت تو آپ نے گزارنی ہی اس وقت ہے جب آپ کے ساتھ خلوت کی جا چکی ہو. تو پھر وہ استدلال تو مولانا مودودی پورا پیش کر کے بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا ہدف تنقید بھی ملحدین کی طرف سے اس کو بنایا جاتا ہے. استاذ جی، ظاہر ہے انہوں نے قرآن مجید کی ایک تعبیر کی ہے. قرآن مجید میں جب لم یحزنا کے الفاظ آئے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی غلطی میں نے پہلے واضح کر دی ہے. قرآن میں کسی چیز کی تعویل میں غلطی ہو گئی، اب وہ عملاً ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو اس میں عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کی جواز کی تقریر کر دی جاتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ علم تجربے کی بنیادی پر فیصلے کیے جائیں. یعنی استاذ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا مودودی یہاں پہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ تمام فقہا کا موقف نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بلوغ ہونا، جنسی بلوغت ضروری ہے رخصتی کے لیے. یہ کہا جا سکتا ہے پھر؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. خود مولانا مودودی نے اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے حقوق الزوجین میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن کے آنسر میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف ایگزامینیشن ہے اور اس کے نتیجے میں جو سفرنگ پیدا ہوتی ہے، اگر یہ اسکیم ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں عاجزی کے مقام پر کھڑے ہونا چاہیے
اور اگر کوئی گلا شکوہ پیدا بھی ہو تو اس کو جس طرح حضرت یعقوب نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس اسلوب کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن سر اگر کوئی شخص پوری کوشش کرے لیکن اس کے باوجود یہ اسکیم اس کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کا دل اور فطرت یہ بات کبھی قبول نہ کر سکے، ایکسیپٹ نہ کر سکے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے گلہ ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر کر سکتے تھے یا یہ جو فیصلہ ان کا تھا یہ انصاف کے خلاف ہے، تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کریں گے، اس کو سزا ملے گی یا اس کو درگزر کر دیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن وہ ان کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہو پاتا، کیونکہ قرآن میں یہ ہے نا کہ نفس مطمئنہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن ان کے فیصلے پر مطمئن یا راضی نہیں ہے، محض مجبور ہے اور اسی وجہ سے مان رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ان کا بندہ ہے. اس نے مان لینے کے بعد کوئی گلا رکھا ہوا ہے، کوئی شکایت ہے، کسی چیز میں عدم اطمینان ہے، اس پر ہم اس کو کیوں جہنم میں بھیجیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزری کے لیے کہا ہے، تو اس لیے یہی توقع رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے اپنی طرف سے بہت مخلصانہ کوشش کی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی، ان میں اس کو اللہ تعالیٰ معذور ہی ٹھہرائیں گے. یہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں، عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے کہ وہ لوگ جو میرٹ پر پورے نہیں اتریں گے میں ان کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں. تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گلہ محبت کا گلہ تھا، یہ محض ایک شکایت تھی، ایک بندے کا اضطراب تھا جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس ذہن میں گزرنے والے احوال کے بارے میں کیوں مواخذہ کریں گے اس کا؟ اگر اس نے ان کو مانا ہوا ہے، ان کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، کسی کو وہ ظلم کا نشانہ نہیں بناتا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، تو لوگوں کا مجرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر فرمانے والے ہیں، کیوں یہ خیال کیا جائے کہ وہ اس طرح کے کسی اضطراب پر اس کو جہنم میں ڈالتے ہیں؟